Assalamu alaikum guys. I hope that all of you will be in the best of health and mood. Today I'll deliver lecture of English of class 10th of unit number 1. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an embodiment of justice. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mujassima insaf. Student, first of all I'll tell you the theme of this unit. Allah's Rasul sallallahu alaihi wasallam is great example to all mankind. A number of incidents give evidence of Rasul sallallahu alaihi wasallam's justice. He abided by Allah's commands even with the non-Muslims and never made any concession in the implementation of justice. Students, concession mean riayat and implementation तामील या किसी काम को अमली तौर पर करना, practically किसी काम को perform करना. The Rasul sallallahu alaihi wasallam's dealing with the non-Muslims is the best example to follow for the Muslims. Now guys, move to pre-reading questions. The first question is, what do you understand by justice? Guys, the answer is justice is a concept on ethics and law that means people behave in a way that is fair, equal and balanced for everyone. So we can say that justice means fair or fairness. Move to second question. What is the importance of independent judiciary in a society? Students, judiciary independence serves as a safeguard for the right and privileges provided by a limited constitution. It serves as a foundation for the rules of law and democracy. A society can't exist without independent judiciary. Move to third question. Who is regarded as the true embodiment of justice? Why? Student, we can say that Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the true embodiment of justice because Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam practically performed that no one could be more just and equitable than the messenger of Allah Almighty. Now students, move to learning outcomes which are mentioned here in this box, and I am sure you will able to recognize all these things after reading the whole story. Okay, now let's begin. The first one is recognize and practice value and attributes of justice for peaceful coexistence. Student, peaceful coexistence mean living together in peace. In Urdu we can say that Puramn Hum Aangi. Deduce the meaning of unfamiliar words from the context. Deduce, figure out करना या निकालना. Unfamiliar words mean the words which we don't know. Third is demonstrate the use of concrete and abstract nouns. Students, demonstrate mean वजाहत करना. Now I'll tell you the definition of concrete and abstract noun. So a concrete noun is the name of a concrete thing, like a thing with a material body. Example, boy, school, cow, chair. Okay, so more. These are few example of concrete noun. Now I'll tell you the definition of abstract noun. An abstract noun is the name of an abstract thing, like a thing without a material body. Okay, abstract noun includes qualities, states, feelings, actions and art. For example, wisdom, childhood, sorrow, music. Okay, so more. These are few example of abstract noun. Students, move to fourth point. Illustrate the use of regular and irregular verbs in writing. Guys, first of all I'll tell you what are regular verbs. Students, regular verbs which conform the same pattern of formation on construction, like jump, jumped and jumped. You can see second and third form of jump both are same. And irregular verbs which do not conform to the same pattern of formation on construction, like I'll give you one example. See, saw and seen. You can see the second and third form of verb are different to each other. Now move to the last point. Write an effective essay on the given topic. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an embodiment of justice. Now students, move to page number 2. I'll tell you the Urdu translation of these paragraphs. First of all, look at the first paragraph. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam's life is a perfect model and example for the people who want to attain goodness,
pity and success in their individual as well as social life. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ان لوگوں کے لیے مکمل نمونہ اور مثال ہے جو اپنی انفرادی اور سماجی زندگی میں بھلائی، تقوی اور کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں. اسٹوڈنٹ انڈیویژول انفرادی، سوشل، سماجی، اوکے، اٹین حاصل کرنا. People can seek light from the message and guidance from his life to achieve perfection in the moral, spiritual and social areas of life. لوگ زندگی کے اخلاقی، روحانی اور سماجی دائرہ عمل میں کمال درجہ حاصل کرنے کے لیے ان کے فرمان سے نور اور ان کی زندگی سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. گائیڈنس، رہنمائی. He has set very high and noble ideals through his practical example for all mankind to follow in every field of life. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی کے ہر شعبے میں تمام انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنی عملی مثال کے ذریعے انتہائی اعلیٰ اور عرفہ نمونے قائم کیے. ہائی اینڈ نوبل، اعلیٰ اور عرفہ آئیڈیلز، نمونے. Now move to paragraph number 2. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم practically proved that no one could be more just and equitable than messenger of Allah Almighty. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عملی طور پر ثابت کر دیا کہ اللہ قادر مطلق کے رسول سے بڑھ کر کوئی منصف اور عادل نہیں ہو سکتا. جسٹ، منصف، اینڈ ایکویٹیبل، عادل. As a young trader, he earned the good reputation of being an honest, fair and just businessman. بطور ایک نوعمر تاجر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایماندار، دیانتدار اور کھرا تاجر ہونے کی وجہ سے اچھی شہرت حاصل کر لی. He always had fair and just dealings with all people. آپ نے ہمیشہ تمام لوگوں سے کھرا اور دیانتدارانہ لین دین کیا. When the Kaaba was being constructed, جب خانہ کعبہ تعمیر ہو رہا تھا, there arose a dispute among the people regarding the black stone. تو حجر اسود کی تنصیب سے متعلق، اس کو نصب کرنے سے متعلق لوگوں میں ایک تنازع کھڑا ہو گیا. He advised the most equitable plan for the setting of black stone. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک انتہائی معقول منصوبہ تجویز کیا. This pleased everyone and saved them from a tribal conflict. اس منصوبے نے ہر کسی کو خوش کر دیا اور انہیں ایک قبائلی جنگ سے بچا لیا. Look at the paragraph number 3. As head of state of Medina, مدینہ کی ریاست کے سربراہ کی حیثیت سے، ہیڈ سربراہ، he decided all cases on merit with justice and equity irrespective of color, creed اور race. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رنگ، عقیدہ اور نسل سے بالاتر ہو کر تمام معاملات کا فیصلہ عدل و انصاف کے ساتھ استحقاق کی بنیاد پر کیا. کیسز، مقدمات، ایکوٹی، اصول و انصاف، ارسپیکٹو، بالاتر ہو کر. Once a Quraysh woman was found guilty of stealing. ایک مرتبہ قریش کی ایک خاتون چوری کی مجرم ٹھہری. Some people wanted to save her from punishment in order to protect the honor of the family of Quraysh. چند لوگوں نے قریش خاندان کے آنر، وقار کو بچانے کے لیے اسے سزا سے بچانا چاہا. They asked حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا to intercede on her behalf، کہ اس عورت کی طرف سے معافی کی درخواست پیش کی جائے.
Hazrat Usama رضی اللہ عنہ requested the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم to forgive her. حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسے معاف کرنے کا کہا. The Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم very furiously said. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت غصے سے جواب دیا. بنی اسرائیل was ruined because of this. بنی اسرائیل اسی وجہ سے تباہ ہوئے تھے. They applied law to the poor and forgive the rich. وہ غریب پر قانون کا اطلاق کرتے تھے اور امیروں کو معاف کر دیتے تھے. During the sermon, an Ansari, seeing some men from the tribe of Banu Talba sitting there, stood up and pointed towards them and said. ایک خطبے کے دوران ایک انصاری جو وہاں بیٹھا تھا بنو سلبہ کے چند لوگوں کو دیکھ کر اٹھ کھڑا ہوا اور ان کی طرف اشارہ کر کے کہا, او میسنجر آف اللہ, دیئر انسیسٹر کلڈ اے ممبر آف آور فیملی. اے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے باپ دادا نے ہمارے خاندان کے ایک فرد کا قتل کر دیا تھا. وی اپیل ٹو یو ٹو گیٹ ون آف دیم ہینگڈ ان ایکسچینج فار دیٹ. ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اس کے بدلے میں ان میں سے ایک فرد کو پھانسی دے دیں. دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ریپلائڈ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا, دا ریونج آف دا فادر کین ناٹ بی ٹیکن آن ہز سن. باپ کے جرم کا بدلہ بیٹے سے نہیں لیا جا سکتا. Guys, in today's video, I'll tell you the Urdu's translation of first 4 paragraphs and the theme of the story. And I have told you few grammatic things as well. I'm sure you will keep all these things in your mind. We will meet in next video. Till then, Allah Hafiz.